ناظرین محترم، ایتھیزم یعنی الحاد کے معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد وہ نظریہ ہے جس کے مطابق اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ الحاد کی بنیاد سائنس اور عقل کو قرار دیا جاتا ہے۔ الحاد کے ماننے والوں کو ملحدین، دہریہ یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ الحاد دنیا کی قدیم ترین فکر ہے اور الحاد کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اگر الحاد کی ابتدا کی بات کی جائے تو مشہور مورخ طبری کے مطابق الحاد وہ مذہب ہے جس کے ماننے والے اس کائنات کے قدیم اور ہمیشہ سے ہونے کے قائل ہیں۔ طبری کے مطابق معنی بن حکیم فاتق نامی شخص نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن زمانہ قدیم سے ہی لوگ الحاد کی کسی نہ کسی شکل کے قائل تھے۔ بعض لوگ خدا کے وجود سے صریح انکار کیا کرتے تھے، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خالص الحاد دنیا میں کبھی غالب نہ آ سکا اور دنیا بھر میں انبیاء کرام کے ماننے والے ہی غالب رہے یا پھر شرک کا غلبہ رہا۔ الحاد کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان میں ملتا ہے۔ یونان کے ایک شاعر اور فلسفی ڈائیگورس کو دنیا کا پہلا ملحد قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائیگورس نے یونانی دیوتا ہیکلس کے مجسمے کو توڑ دیا تھا اور اسے آگ لگا دی تھی۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح یونانی مندر کے کاہن اور جادوگر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جبکہ ان پر نہ کوئی الہام آتا ہے اور نہ وہ خدا سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اسے مذہب سے بغاوت کے جرم میں جلاوطن کر دیا۔ اس طرح قدیم یونان کے کئی فلسفی یعنی ایپیکوریس، ڈیموکریٹ، لوسریٹس نے واضح طور پر دیوتاؤں کے وجود کا انکار کر دیا تھا اور مادیت کی زندگی کے تصور کو آگے بڑھایا۔ قدیم مذاہب میں بھی صرف بدھ مت ایسا مذہب تھا جس میں خدا کا کوئی تصور موجود نہ تھا، جبکہ ہندو مذہب کے بعض فرقے جیسے جین مت میں بھی خدا کے وجود کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ الحاد کے اس فتنے سے عالم اسلام بھی محفوظ نہ رہا اور مسلم امت میں کئی ملحدین پیدا ہوئے۔ دراصل جب اسلام عرب سے باہر روم اور مصر میں پھیلا تو وہاں موجود قدیم فلسفیوں کی کتابوں کا عربی اور فارسی میں ترجمہ کیا گیا تاکہ علماء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان تہذیبوں کے بارے میں جانیں، لیکن کچھ مفکرین ملحد فلسفیوں کی ان کتابوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ خود الحاد کا شکار ہو گئے، جنہیں فکری اصطلاح میں ملحد و زندیق کہا جاتا ہے۔ ان ملحدین میں ایک بہت بڑا نام ابن راوندی کا ہے جو 9ویں صدی کا ایک منصف و مفکر تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن راوندی کے باپ نے توریت میں تحریف کر ڈالی اور خود الراوندی نے قرآن پاک کے نسخے میں جو اس کے پاس موجود تھا میں تحریف کر ڈالی اور قرآن کے رد میں الدامک نامی ایک کتاب لکھی جس میں ملحدین کے تمام عقائد موجود ہیں۔ کئی مسلم علماء نے بھی اس کتاب کے رد میں کتابیں لکھی اور ملحدین کے تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ دوسرا نام عباسیوں کے زمانے میں ابو عیسیٰ الوارق کا ہے جو ایک مفکر اور محقق تھا۔ اس نے خدا کے وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کیا۔ اسی طرح ابن مکفہ اور ابن سینا کی تحریروں میں بھی الحاد اور خدا سے انکار کی باتیں ملتی ہیں، لیکن مسلم علماء کی کوششوں اور حکمرانوں کے جاہ و جلال نے ایسے ملحدین کو اسلامی ریاستوں میں پنپنے کا موقع نہ دیا، لیکن الحاد کے اس فتنے کو نبٹنے میں یورپ ناکام رہا۔ یورپ کی بات کریں تو 16ویں صدی میں الحاد کو یورپ میں سب سے زیادہ فروغ ملا اور آج کے جدید الحاد کی بنیاد بھی اسی زمانے میں رکھی گئی۔ 16ویں صدی میں جب ریاست کو کلیسا سے الگ کیا گیا تو عیسائیت میں ایک نئے فرقے کا ظہور ہوا جسے پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے، جو کیتھولک عیسائیوں سے مزید آزاد خیال اور مذہب بیزار تھے۔ اس زمانے میں یورپ رینائسنس جیسی تحریکیں چلیں جن میں چرچ پر بھی بھرپور تنقید کی گئی اور مذہبی علماء کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ الہامی علم کو جدید سائنسی علم سے دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ گیلیلو، جان کیپلر اور ڈاونسی جیسے مفکر اور سائنسدانوں نے مذہب بیزاری اور الحاد کی کھل کر حمایت کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کلیسا اور عیسائیت کی گرفت کمزور ہو گئی اور 100 سالوں کے دوران ایسے ہی سائنسدان پورے یورپ میں غالب آ چکے تھے۔ 18ویں صدی میں انکار خدا کو مزید پھیلانے کے لیے ڈائزم کی تحریک کو چلایا گیا۔
جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اگر خدا موجود بھی ہے تو وہ اس کائنات کو بنا کر بھول چکا ہے اور اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد عقیدہ آخرت اور رسالت کا انکار تھا، جسے ڈیوڈ ہوم اور ایڈم سمتھ جیسے لوگوں نے خوب عام کیا، اور تقریباً 150 سالوں تک یہ تحریک کسی نہ کسی شکل میں یورپ کے اندر موجود رہی۔ جدید دور میں الہاد اور ایمان کی اس نظریاتی جنگ میں ملحدین کو سائنس کے چور دروازے سے جو حمایت مل رہی تھی، ان پہنچانے والوں میں اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان سر فہرست ہیں۔ ملحدین کے یہ امام جب چھپنے کی کوئی راہ نہیں پاتے تو بے ضرر سوالوں اور غیر ثابت شدہ تھیوری کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا ہاکنگ اپنی کتاب دا گرینڈ ڈیزائن اور ڈانکس اپنی کتاب دا گاڈ ایلیوزم میں خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو آخر خدا کو تخلیق کس نے کیا؟ یہ سوال جتنا عام مومن کو ستاتا ہے، وہیں ملحدین اس سوال کے سہارے خدا کے وجود کو سرے سے مشکوک کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ خدا کا خالق کون ہے؟ اس سوال کا جواب نہایت ہی آسان اور سیدھا سا ہے۔ جیسے کہ ڈانکنگ سے ڈبیٹ کرتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جان لینکس نے کہا تھا کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو مخلوق نہ ہو، یعنی خدا کا بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ خدا بنا کسی خالق زمان، مکان اور مواد کے اپنا وجود رکھتا ہے۔ لہٰذا آسان الفاظ میں یہ سوال ہی لاجیکل لگتا ہے، یہ مفروضہ کہ خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا خدا کے انکار کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مفروضے کو اگر مان بھی لیا جائے تو ہم فوراً اس خالق کو خدا مان لیں گے جس نے ایک ایسے خدا کو بنایا جو خود مخلوق ہے۔ اور یہی سوال قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم نے کیا تھا، جبکہ انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 19ویں صدی میں الہاد نام بدل کر ظاہر ہوا، جس میں کمیونزم اور سیکولرزم شامل ہے۔ کارل مارکس اور فرائیڈرچ کے نظریات نے ایک انقلاب برپا کر دیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ملحدین کی تعداد لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچا دی۔ ایک سروے کے مطابق آج یورپ کی 50% آبادی ملحد یعنی ایتھیسٹ ہے، جبکہ چین میں ملحدوں کی تعداد 40 کروڑ ہے اور پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں، یعنی دنیا کی آبادی کا کل 7%۔ ہر وہ انسان جس کے پاس عقل ہے وہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک خالق ہے، کیونکہ ہر چیز کسی بیرونی فورس کی محتاج ہے جو اسے ایک پرفیکٹ شکل میں تخلیق کرے، اور اسی عام فہم سوچ سے ہی انسان کو اللہ کے وجود کا ادراک ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے اور جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔